بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں کہ آپ سے خیریت سے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. پیارے عزیزو، ایک بہت ہی اہم سوال ہے. میری بہن کا کومنٹ ہے کہ ہمیں کسی سے محبت ہو جا تو اس سے شادی کر لیں، اور شادی کرنا محبت سے جائز ہے یا نہیں، یہ بتا دیں. یا کسی ہندو سے ہم محبت کر کے شادی کر لیں، یہ سوال ہے ان کا. اور انہیں بھولا بھی نہیں جاتا، بھولنے کی وجہ نہیں ملتی کہ ہم کس طرح بھولیں. پیارے عزیز، تو لوگ محبت کرتے ہیں، محبت کا پانا ہی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہمیں مل جا، یا ہمیں وہ ہر حال میں مل جا، کسی بھی طریقے سے ہمیں مل جا. پیارے عزیز، پہلے میں بات کروں گی کہ محبت کرنا جائز ہے یا نہیں. دیکھو، محبت کرنا جائز تو ہے، لیکن کب؟ جب نکاح ہو جا. میں پیارے عزیز یہ بھی بتاؤں گی کہ محبت میں گفٹ لینا کہاں تک جائز ہے، لے سکتے ہیں یا نہیں. تو محبت کنوارے پہ ہے، شادی سے پہلے تو ہم اس سے ملیں، وہ ہم سے ملے، ملاقات ہو اور ہمیں اس سے محبت ہے، کھائیں پیئیں پارٹی کریں گھومیں، تو یہ محبت نہیں ہے. محبت یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی دیکھا، آپ کی رشتہ داری میں ہے، آپ کی جاننے میں ہے، آپ نے اسے ایک بار دیکھا یا 10 بار دیکھ لیا اچانک سے، اب آپ کے دل میں اس سے محبت پیدا ہوئی کہ میرا نکاح اس سے ہو جائے، تو نکاح کے لیے اگر وہ محبت پیدا ہوئی ہے تو وہ جائز ہے. آپ اس کے پاس پیغام بھیجو، اس کے پاس اگر وہ مان جائے تو ٹھیک ہے، اس کے گھر والے مان جائے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو اپنا کو برباد کیوں کر رہے ہو، کیوں اس سے کھانے ملنے جا رہے ہو. یہ محبت نہیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو. محبت وہی ہے کہ دل میں آئی اور اس سے نکاح کا پیغام بھیجا، اس نے مانا تو ٹھیک، نہ مانا تو کوئی بات نہیں، ختم کرو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ دے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ محبت ہو جا پھر اسے ختم کیسے کیا جائے، یہ میں آپ کو واضح کروں گی. لیکن ایک سوال پہلے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر محبت اس حد تک ہو گئی کہ گفٹ لیے بھی دیے بھی، اب وہ جائز ہے یا ناجائز؟ پیارے عزیزو، اگر یہ نیت ہے کہ میں تمہیں اس نیت سے دے رہا ہوں کہ ہماری اور زیادہ محبت بڑھے، اور زیادہ ہم ملیں، اور یہ اظہار کے اوپر ہے کہ اسے دے کر کے کسی کو دل بہلایا جائے، کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کیا جائے، اسے دیوانہ بنایا جائے، تو یہ تحفے لینا جائز نہیں ہے. کیونکہ اس نے اس طریقے سے دیے ہیں کہ یہ ہماری محبت میں گرفتار ہو، ہم اس کے لیے بے قرار ہو. یعنی موبائل دینا یا لینا، کوئی بھی چیز ایسی جو اس نیت سے دی جاوے یا لی جاوے کہ اس سے مجھے محبت ہے اور میں اسے تحفہ دوں گا، یا میں اسے یہ تحفہ دوں گی تو یہ میری محبت میں پاگل ہو جائے گا، مجھ سے دیوانہ ہو جائے گا، تو یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے. بالکل سن لیں. لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر وہ اسی طریقے سے دیا جائے کہ لو میں اپنی ایسے ہی تمہیں دے رہا ہوں کہ تمہیں خوشی کے لیے، ایک میرا حق ہے کہ میں تمہیں دوستی کی طرف سے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ مجھے یہ چیز پسند آئی اور آپ کے لیے تحفہ بطور دے رہا ہوں. اور نیت یہ نہیں ہے کہ اسے اس بات میں الجھایا جائے جو محبت کے نام پہ ہے تو وہ لینا ناجائز ہے. لیکن ایسے طریقے سے دے رہے ہیں کہ لو بھائی ہم اپنی طرف سے دے رہے ہیں، اور گھر والوں کے لیے بھی آپ سمجھا دینا، بتا دینا، صرف اس نیت سے کہ آپ کے لیے یہ چیز ہمیں اچھی لگی اور ہمیں آپ سے الفت ہے تو آپ کو اسی لیے دے رہے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو کہ اسے الجھایا جائے، اسے بتایا جائے، اسے جتایا جائے کہ میں نے تم پہ اتنے پیسے خرچ کر دیے کہ تم نے مجھے اتنے پیسے خرچ کر دیے، تو یہ جائز نہیں، ناجائز ہے، حرام ہے. بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو تحفے لینے دینے سے ہی محبت آگے بڑھتی ہے. محبت کا نام خامخواہ ایک تجارت ہو رہی ہے، گھومنا پھرنا کھانا، یہ کوئی محبت نہیں ہے. محبت وہ ہے ایک بار دل میں آئی، اللہ سے مانگنے لگے. اب آئیے گا، محبت دل میں جب آتی ہے کسی سے اور اس سے کہا بھی نہ جائے، اسے چاہنے لگے، اور پھر وہ محبت اس قدر پرمان چڑھے کہ وہ اگر نمازی نہیں تھا تو وہ نمازی ہو گیا، قرآن پڑھنے والا نہیں تھا یا نہیں تھی تو وہ قرآن پڑھنے لگی، اس وجہ سے کہ میں اپنے رب سے مانگوں گی اسے، یا اپنے رب سے مانگوں گا اسے تاکہ یہ میری قسمت میں لکھ جائے، یہ مجھے مل جائے. تو اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی کے ذریعے سے، کسی لڑکی کے ذریعے سے، کسی لڑکے کے ذریعے سے اس کی محبت ہمارے دل میں ڈال کر کے ہمیں نمازی بنا دیا، ہمیں پارسا بنا دیا، ہمیں جائز ناجائز کا تعلق کرا دیا، ناجائز جائز کا تعارف کرا دیا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. اب ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، سورتیں بھی پڑھ رہے ہیں، وظیفے بھی پڑھ رہے ہیں، پنجگانہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، حرام لقموں سے بچ رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم رب کے بہت قریب ہو گئے، راتوں کو اٹھ کے رو رو کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک ایسی محبت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کے ذریعے سے اپنی طرف کھینچ لیا، اپنا بنا لیا. تو اس کا شکر ادا کریں کہ جس کی محبت آپ کے دل میں آئی، اور رب سے کہیں کہ رب تو نے مجھے اپنا بنا لیا، اس کی محبت.
اس کی چاہت میں، کہ محبت جب انسان کو سچ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے رب سے ہی مانگتا ہے. جب رشتہ نہیں ہوتا ہے، کوئی نہیں تمہارا ساتھ دیتا ہے، تو اس وقت آپ اللہ کی طرف آتے ہو، اللہ سے رغبت رکھتے ہو، اللہ سے رغبت کرتے ہو، اور اللہ کی طرف اس قدر بڑھ جاتے ہو کہ پھر تہجد بھی پڑی جا رہی ہے، پھر سجدہ سہو بھی ہو رہا ہے، پھر تمام رات اللہ کی یاد میں گزاری جا رہی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں. وہ محبت اس قدر آپ کے دل کو لگی کہ آپ اللہ کے ہو گئے، اللہ کو آپ نے پا لیا اور آپ نے اللہ کو پا لیا. تو وہ محبت آپ کے لیے کامیاب محبت ہے. اب اسے بھولنے کا طریقہ ایک یہی ہے کہ آپ اپنے دل میں یہ سوچیں کہ جس چیز کو ہم نے پسند کیا، اب اس کی شادی ہو چکی، وہ ہم سے جدا ہو گئی، لیکن ہمارے دل میں اب بھی اس کی محبت ہے، وہ ہم سے نہیں جدا ہوتی. تو پیارے عزیزو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو تڑپاتا نا کسی کی محبت میں، اور وہ اسے نہیں ملتا ہے، تو وہ اسے ایسا عطا کرتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. وہ یہ سوچ سکتا ہے، اسے اتنا عطا کرے گا کہ وہ سوچے گا کہ بہتر اچھا ہوا یہ مجھے نہیں ملا، کہ اس وقت اگر یہ مجھے مل جاتا تو جو اس کا حال اب ہے وہی میرا حال ہوتا. لیکن میرا حال تو بہت اچھا کہ میرے رب نے مجھے اپنی محبت میں رکھا، اپنی بس بڑھتی رہی دعائیں، آگے بڑھتی رہی، رات و دن دعا ہو رہی ہے، تہجد پڑھی جا رہی، وظیفے پڑھے جا رہے ہیں، پھر بھی وہ چیز ہمیں نہیں مل رہی. تو اب صبر کر لیں اور کہیں یا رب تو نے مجھے صبر عطا کر دی، اب تو مجھے اس سے بہتر یا اس سے جو بھی میرے چھٹکارا، جو میرے دل میں یہ محبت اس کے لیے وہ ختم کر دے، اور مجھے اس سے بہتر عطا کر دے. کیونکہ رب ہی تو اس سے جدا کرا، رب نہیں تو تمہیں نمازی بنایا، نماز پڑھنے والا بنایا، قرآن پڑھنے والا بنایا. جب تم ایسے پڑھ جاؤ گے اور اس سے مانگو گے رات و دن، اور وہ چیز تمہیں نہ ملے گی، یا وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی، یا تمہیں چھوڑ کر چلا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنا بنا لی. اب وہ تمہیں ایسا عطا کرے گا کہ وہ تمہارے قابل نہیں تھا. اپنی لائف میں دیکھنا پریکٹیکل کر کے، جب تمہاری شادی نہیں ہو اس سے، اور تم اللہ کے بنے بیٹھی ہو، اللہ سے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، تہجد بھی پڑھی جا رہی، وظیفے بھی پڑھی جا رہی، وہ چیز اس کی شادی ہو گئی، اس کے بچے ہوئے، محبت آپ کے دل سے کم نہیں ہو رہی، تو اب اس کا حال دیکھو. 2-4 سال ہوئے کہ اس کی حالت کتنی بری ہوگی، اور تم کتنے اچھے ہوگے. اور تمہیں پھر اس سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب تو مجھے وہ چیز عطا کر دے جو تو نے میرے حق میں بہتر کی ہے، جو تو نے میرے لیے چنی ہے. تو اللہ رب العزت آپ کو اس سے دگنا اچھا، اس سے زیادہ بیسٹ اور آپ کو عطا کرے گا. اور بہتر یہی محبت، بہت کامیاب محبت ہے کہ اس محبت کی خاطر آپ نے اپنے رب کو چن لیا اور اپنے رب سے مانگنا شروع کر دیا، اپنے رب کی بارگاہ میں جھک گئے. تو بے شک یہ محبت صحیح ہے، لیکن اس حد تک نہ بڑھے کہ اب اس کی شادی ہو گئی تو آپ اپنی شادی کے لیے بھی ضرور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ مجھے اپنی ہی محبت سے عطا کر دے، کیونکہ تو نے مجھے اپنا بنا لیا، دنیا کا نظارہ آپ نے دیکھ لیا. پیارے عزیزو، بس اتنا ہی کہنا ہے مجھے کہ اگر آپ اس کی محبت میں ایسے جیتے رہے، شادی اس کی ہو چکی ہے، اس کے گھر جا رہے ہو، اس سے مانگنا چاہ رہے ہو، یہ اب بے عزتی ہے، اس میں عزت نہیں ملے گی آپ کو. کیونکہ جب کسی اور کی چیز ہو گئی اور وہ تقدیر میں آپ کی نہیں ہے، تو اس سے بے عزتی ہونا ہے، رب کی نگاہوں میں بھی گرو گے. کیونکہ جب اللہ کو دینا ہوتا ہے نا تو وہ مردہ میں بھی جان ڈال دیتا ہے، اور وہ چیز لوٹال کر کے آپ کے پاس آ جاتی ہے. یا پھر آپ یہ صبر کریں کہ رب اگر وہ میرے تقدیر میں ہے، وہ مجھے ملنا ہے، تو مجھے اسے لوٹال دے، اور مجھے اس کا اشارہ کر تاکہ میں اس قدم کو آگے بڑھاؤں. ہو سکتا ہے بعض ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں بیوہ ہو جاتی ہیں، یا لڑکا اس کی بیوی ختم ہو جاتی ہے، تو دوبارہ سے ان کا نکاح دوبارہ سے وہیں سے ہو جاتا، ایسا ہوتا ہے. تو یہ صبر کریں، آپ کو اللہ نے اپنا بنا لیا ہے تو اس کا بنے رہیں. ایسا قدم نہ اٹھانا، نہ لڑکی اٹھائے نہ لڑکا، کہ اس کی شادی ہو چکی ہے اور شادی کی موجودگی میں اگر آپ نے بات کی، آپ اس سے ملے، تو اس سے بہت بوال پڑ جائے گا اور آپ کی بے عزتی ہوگی. اور بے عزتی جب ہوگی تو آپ کو یہ کیسے گوارا ہوگا، اور اللہ کو کیسے گوارا ہوگا کہ جب اللہ کے ہو گئے، اللہ سے محبت کر لی اور اس کی محبت میں اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا. اب تمہیں وہ اتنا عطا کرے گا، ایسا عطا کرے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارا گمان وہم بھی نہیں جا سکتا وہاں پر. امید کرتی ہوں کہ آپ کی یہ محبت آپ کو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ریٹرن کرے گی ضرور، کیونکہ آپ نے اپنے رب سے جو چیزیں مانگی ہیں وہ دنیا میں نہ صحیح تو آخرت میں ضرور دے گا. اور باز تو وہی جبھی دے دیتا ہے، آپ کا وہ مقام نہیں ہوتا ہے جو آپ مقام میں پہنچ گئی. آپ ہر فیلڈ میں کامیاب ہیں،
دفعہ ایسا ہوتا کہ وہ چیز نہیں ملی جو آپ کی محبوبہ تھی یا آپ کا محبوب تھا، لیکن آپ کو وہ چیزیں عطا کر دی جس کے آپ لائق بھی نہ تھے، جس کے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تو یہ سمجھو کہ ہم نے جو مانگا ہے ہمارے رب نے وہ نہیں دیا، تو اس سے بہتر ہمیں اور کام دے دیا، ہمیں عزت دے دی، ہمیں ہمارا رب مل گیا، تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ پیارے عزیزو، امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے رب کے جب ہو جائیں تو غلط قدم بالکل نہ اٹھانا ہے آپ کو۔ یہ قدم نہیں اٹھانا کہ اب اس کی شادی ہو چکی تو اس کے پیچھے رہے، نہیں، اپنے رب سے لو لگائے، صبر کریں، ہو سکتا ہے وقت آنے پر وہ چیز تمہیں واپسی مل جائے، ایسے حالات بن جائے کہ وہ چیز دوبارہ سے تمہیں مل جائے، لیکن اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آپ اپنا صبر کریں اور اپنے رب سے لو لگائے رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ جو بھی اس کام میں ہو، اب ہندو ہو یا مسلمان ہے، تو ہندوؤں کو تو ہمیں خود بات بالکل سامنے سے دیکھ رہا، ان جو میری بھائی کا جو سوال تھا، جو میرے بھائی تھے کہ ہندو لڑکی ہے یا لڑکا ہندو سے محبت کر سکتا، تو میں سمجھتی ہوں کہ محبت تو پہلے دیکھ سکتی ہے، کیونکہ آپ کسی کتے سے، کسی جانور سے محبت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا، تو آپ کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ یہ میری کاسٹ کی نہیں ہے، یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ سکھ ہے، عیسائی ہے، یہ آپ کو پہلے دیکھ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہاں مجھے تو ایک نظر میں محبت ہو گئی، نہیں، محبت ایک نظر میں نہیں ہوتی ہے، یہ تو بس صرف فلمیں ڈراموں میں آپ نے دیکھا، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے، اگر نبھایا جائے، دیکھا جائے تو نہ رانجھو کو ملی، نہ ہیر کو، نہ لیلا کو، نہ فرات کو، کسی کو نہ مجنوں کو، کسی کو آج تک ملی ہے؟ نہیں ملی نا۔ تو اگر آپ نے محبت کر لی ہے، ہندو کے لیے میرے لیے جواب ہے، مسلمان ہو یا ہندو، اگر دونوں میں محبت ہو گئی تو وہ اپنی محبت کو قربان کر دیں، کیونکہ جو سچی محبت کرتے ہیں انہیں قربانی ہی دینی پڑتی ہے، جیسے کہ لیلا کو مجنوں کو، جیسے رانجھے کو ہیر کو، جیسے فرات کو، جیسے سونی مہیوال کو کسی کو ملی ہے؟ تو جو سچ میں کرتے ہیں انہیں نہیں ملتی ہے، اور جو بے بدتمیزی ہوتے ہیں، جو غلط پھیرو پتراتے ہیں، انہیں تو ملتی ہے، کیونکہ وہ زبردستی کرتے ہیں، وہ صبر نہیں کرتے۔ تو کل قیامت کے دن انہیں ضرور ملے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں جو محبت کے نام پر خامخواہ دھوکہ ہے، غلطی ہے۔ ہاں بس اتنا ضرور کہ جو آپ کو پسند آئے اسے رشتہ بھیجیں، نہ ہو تو کوئی بات نہ، صبر کریں، اور وہ محبت بے شک میری نظر میں سمجھتی ہوں کہ جس نے ہمیں چاہ کر کے ہمیں ہمارے رب سے ملا دیا، تو اس محبت کو سلام، کیونکہ ہم نے اسے چاہا، اسے چاہنے کے بعد رب سے مانگا، تہجد مل گئی، نمازیں مل گئی، قرآن پڑھنا ہم سے آ گیا، ہم رات و دن رب کی عبادت کر رہے ہیں، تو بہتر ہے وہ انسان ہمارے لیے کہ اس نے ہمیں رب سے ملا دیا، اس کا شکر کریں اور بس اسے بھول جائیں، اسی میں خیر ہے، ورنہ آپ کی توہین، آپ کی بے عزتی ہے، تو اس بے عزتی کو آپ برداشت کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں یہ محبت نہیں ہے، بیکار ہے، دھوکہ ہے، ڈھکوسلا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ ہو، تھوڑی کڑک لگی ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ یہ سچ ہے اور حق ہے، جسے رب مل جائے اسے دنیا کی تلاش نہیں ہے، دنیا ادھر جائے، مجھے میرا رب مل گیا، مجھے کیا ضرورت ہے؟ اب جب رب سے محبت ہو جائے گی تو اسے بھولنا بہت آسان ہو جائے گا، سچ میں آپ رب سے محبت کرنے لگے اگر اس کی شادی ہو گئی ہے۔ پیارے عزیزو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ گیا ہوگا، تو بس اتنا ہی کہوں گی، اس ویڈیو کو سننے کا آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔